السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے عبرت والا عشق۔ دادی بڑی چاہ سے اپنی بھانجی بیاہ کر لائی تھیں۔ شاہ بانو نام تھا، بہت خوبصورت تھی مگر قسمت کی خراب نکلی۔ چچا جان سے شادی تو ہو گئی مگر انہوں نے بیوی کو بیوی نہ سمجھا۔ شاہ بانو کی کبھی دل سے عزت کی اور نہ پیار سے مخاطب کیا۔ وہ انہیں بس ایک ادنی نوکرانی کا درجہ دیتے تھے۔ نہیں معلوم شاہ بانو میں ایسا کون سا عیب تھا جو چچا کو نہ بھائیں۔ اس خاتون نے بہت کوشش کی خامد کا دل جیتنے کی مگر ناکام رہی۔ سبھی ان کے دکھ کو سمجھتے تھے اور ہمدردی کرتے، خاص طور پر میری والدہ شاہ بانو کا خاص خیال کرتی تھی کیونکہ چچی کا کوئی بھائی نہ تھا اور والد وفات پا چکے تھے۔ ان دنوں ہم ایبٹ آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ہمارا گھر 2 منزلہ تھا، ہم زیریں اور چچا بلائی منزل پر قیام پذیر تھے۔ چچی شوہر کی بدسلوکی سے غمزدہ ہوتی تو امی کے پاس آ جاتی، تب میری والدہ ان کو گلے لگا کر تسلی دیتی کہ شاہ بانو صبر کرو، سب دن ایک سے نہیں رہتے، تمہارے بچے ہوں گے تو دن پھر جائیں گے۔ جب تک دادی زندہ تھی چچا نے بیوی سے کسی طور پر نباہ کیا۔ 4 بچے بھی ہو گئے تو چچی ان کی پرورش میں کھو گئی اور شوہر کی بے اعتنائی کی عادت ہو گئی۔ زندگی کی گاڑی جوں تو چل رہی تھی کہ ایک روز جب کہ چچا دکان سے لوٹ آتے ہیں، بیوی کو آواز دی۔ اس وقت وہ نہا رہی تھی، جواب نہ دے سکی۔ تھوڑی دیر بعد جب نہا کر نکلی شوہر کو آگ بگولا پایا۔ وہ چلا رہے تھے کہ تم کہاں غیرت ہو گئی تھی، کب سے کھانا مانگ رہا ہوں، یہ کوئی وقت ہے نہانے کا، جانتی نہیں ہو اس وقت میں دکان سے آتا ہوں۔ وہ بیچاری بوکھلا کر کچن کو دوڑی، جلدی جلدی کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھا۔ جب چچا کے سامنے کھانا آیا انہوں نے ہاتھ مار کر ٹرے کو الٹ دیا کہ مجھے اب کھانا چاہیے اور نہ تمہاری ضرورت ہے۔ بس اتنی سی بات بہانہ بنی اور انہوں نے اپنے 4 بچوں کی ماں کو طلاق دے دی۔ چچی روتی ہوئی میکے چلی گئی، ہم سب ہی رو رہے تھے جب وہ جا رہی تھی۔ یہ بہت بڑا ظلم چچا جان نے کیا تھا۔ ان کے بچے بھی رو رہے تھے لیکن باپ نے ان کو ماں کے ہمراہ جانے نہ دیا۔ کئی دنوں تک ہمارے گھر میں سوگ کی سی کیفیت رہی۔ میرے 4 کزن اشر، ظفر، نادرہ اور رخسانہ بہت پریشان تھے۔ تبھی امی ان کو اپنے پاس لے آئیں۔ اب ان کا کھانا امی بناتی، انہیں تیار کرتی اور ہم سب اکٹھے اسکول جاتے۔ وہ ماں کی کمی کو بے حد محسوس کرتے جبکہ میری والدہ کی کوشش ہوتی کہ شاہ بانو کے بچے خوش رہیں، لیکن ماں کے بغیر بھلا وہ کیوں کر خوش رہ سکتے تھے۔ چچا ان کو شاہ بانو سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ماں جیسی عظیم ہستی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ پھر بھی ہماری والدہ نے مقدر بھر کوشش کی کہ چچا کے بچوں کا دکھ سمیٹ لیں۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد چچا بہت کم گھر آتے تھے۔ ان کو اپنے بچوں کی فکر نہ تھی، مطمئن تھے کہ ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے اور وہ اکیلے نہیں ہیں۔ سچ ہے وقت گہرے زخموں کو مدمل کر دیتا ہے، اس زخم کو مدمل ہونے میں بھی وقت لگا۔ امی سیدھی سادی عورت تھی، زمانے کی چالاکیوں کو نہ جانتی تھی۔ وہ ہم سب بچوں سے یکساں پیار کرتی تھی۔ ہم اسکول سے لوٹے تو کھانا کھا کر بکریاں چرانے کھیتوں کو نکل جاتے۔ ہمارا بچپن تھا، آپس میں کھیل کود کر خوش رہتے تھے، لیکن شاہ بانو اولاد کے لیے ضرور تڑپتی ہوں گی۔ ایک روز ہم اسکول سے لوٹے تو پتہ چلا کہ چچا نے دوسری شادی کر لی ہے اور نئی بیوی کو گھر لے آئے ہیں۔ اس کا نام دلشاد تھا۔ دراصل چچا شادی سے قبل ہی اس خاتون کی عشق میں گرفتار ہوئے تھے۔ دادی نے ان کی نہ چلنے دی اور شاہ بانو سے زبردستی شادی کرا دی۔ ادھر دلشاد کی بھی اپنے کزن سے شادی ہو گئی۔ چچا مگر اس عورت کو نہ بھلا سکے۔ بدقسمتی سے دلشاد کو اس کی شادی کے 2 سال بعد طلاق ہو گئی تو وہ پھر سے ہمارے چچا سے ملنے لگی اور دونوں کے مراسم زیادہ گہرے ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ بانو چچا کو کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ وہ دلشاد سے شادی کے خواہاں تھے لیکن دادی اور 4 بچے راہ کی رکاوٹ تھے۔ دادی کی وفات کے بعد یہ رکاوٹ نہ رہی، چچا نے بیوی کو طلاق دے کر دلشاد سے نکاح کر لیا کیونکہ دلشاد کی یہی شرط تھی، پہلے بیوی کو طلاق دو تبھی شادی کروں گی۔ یوں بیچاری شاہ بانو کا گھر اجڑا۔ یہ قصہ بعد میں ہم کو معلوم ہوا اور چچی کی طلاق کا عقد کھل گیا۔ اب ہم سیانے ہو گئے تھے۔ نئی چچی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی لیکن والدہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ تم لوگوں نے نئی چچی کو بھی عزت کرنی ہے اور کبھی چچا کو اس بارے شکایت کا موقع نہ دینا۔
देना। तभी हम चुप रहते, हालांकि वो अपने सुतेले बच्चों से अच्छा सलूक नहीं करती थी। इस बात का गम था मगर चचा से कह नहीं पाते थे। मैं अभी 4 साल की थी जब अबू ने मेरी मंगनी अशर से कर दी थी। हम एक ही घर में रहते थे। अबू स्कूल टीचर थे और चचा का अपना कारोबार था। वो ज्यादा खुशहाल थे। तभी मेरे वालिद अपने छोटे भाई के आगे बोल नहीं सकते थे। नाई चची अपने शौहर के सामने इनके बच्चों से प्यार जताती, लेकिन जब वो घर पर ना होते उन पर बड़ा जुल्म ढाती, सबको मारती और घर से निकाल देती, जिसकी वजह से ये सब हमारी अम्मी के पास निचली मंजिल में आ जाते और हमारे साथ खाना खाते, हमारे घर ही सो जाते। वो ऊपर अपने घर जाने से कुतराते थे। उनका घर दूर तो ना था, लेकिन वो कई रोज ऊपर ना जाते। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।